الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ آپ تمام احباب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکبادیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو رمضان کی سعادت نصیب فرمائے، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے پہلی تراویح کو مکمل کر لیا ہے اور کلام اللہ شریف کے 2 سپاروں کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے اس ماہ مبارک میں آگے جو دن ہیں ان سب میں آسانیاں پیدا فرما دیں۔ سورۃ البقرہ شریف یہ آج تلاوت ہوئی اور سورۃ الفاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا سلسلہ وار جو تفسیری درس ہوتا ہے اسی سے انشاءاللہ تعالی آغاز کرتے ہیں۔ تراویح اللہ تبارک و تعالی کی عبادتوں میں سے بڑی اہم عبادت ہے اور اس کا ثواب بہت بڑا ہے، اس لیے کہ اس میں کلام اللہ شریف کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں ہے جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم شریف کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ حدیث شریف یہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو قرآن اور روزہ یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے شفاعت طلب کریں گے جس نے روزہ رکھا ہو اور قرآن کی تلاوت کو سنا ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہے گا اے اللہ اس کے لیے اس کا مکان، اس کے بستر، اس کی ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اس نے تیرے کلام کی محبت میں یعنی قرآن کی محبت میں اس نے سارے آرام کو چھوڑا اور اس نے نماز تراویح میں کلام اللہ کی تلاوت کو سنا۔ اے اللہ میں کہتا ہوں کہ اس کی شفاعت کر دے، اس کو معاف کر دے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے گا۔ روزہ یہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس تمام حلال چیزیں موجود تھیں اور تمام طرح کی نعمتیں اس کے گھر میں موجود تھیں، اس نے خریدی تھی، اس کی قدرت بھی تھی، یہ کھا سکتا تھا، لیکن فقط تیری رضا کے لیے اور تیرے خوف کے لیے اس نے اپنی حلال چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن پاک بھی شفاعت کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہم اور آپ سب تلاوت سن رہے ہیں، تراویح میں ہم تلاوت کر رہے ہیں، آپ سماعت کر رہے ہیں۔ یہ دنیا جہان میں جہاں جہاں مساجدوں میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں اور حفاظ و قراء قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک نیکی ایسی ہوتی ہے جس کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں الف لام میم، اگر کسی نے پڑھا تو الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے بلکہ الف ایک ہے، لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے۔ یعنی اگر کسی نے الف لام میم پڑھا، یہ الف لام میم کو سنا تو 10 نیکیاں الف کی عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں لام کی عطا فرماتا ہے اور 10 نیکیاں میم کی عطا فرماتا ہے۔ یعنی 30 نیکی اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے جو ایک لفظ دیکھنے میں ایک ہے لیکن 3 الگ الگ الفابیٹ ہے، الف لام میم، اس کو پڑھے یا سنے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 30 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک تقریباً 32 لاکھ 16,000 کچھ حروف ہیں۔ قرآن مجید کے اندر
اب اگر کوئی ایک تراویح سے لے کے آخری 27ویں تک قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے تو فقط 1 یا پون گھنٹہ تلاوت میں لگتا ہے تراویح میں. ابھی تو 2 پارہ ہے تو آج تو چونکہ زیادہ وقت لگ گیا، پہلا دن تھا، لیکن بمشکل اگر صحیح قرات کی جائے تو 1 گھنٹہ یہ اس کے اندر تراویح ہو جاتی ہے. 1 گھنٹے کے اندر اندازہ کریں الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک اگر قرآن سننے کا شرف ملا تو 3 ملین سے زیادہ 2.3 ملین سے زیادہ نیکیاں صرف کلام اللہ شریف کے پڑھنے اور سننے میں اللہ عطا فرماتے ہیں. اب ایک بات اور سنیے، اب یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے حبیب کا جو فیض ہے وہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ نیکیاں تو قرآن کے حروف کے بدلے میں ہے. یہ نیکیاں تو قرآن کے حروف کے بدلے میں ہے، یعنی اتنے قرآن کے حروف ہیں، اب اس کے بدلے میں تقریباً اتنے حروف کو اب 10 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنے ملین اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیکیاں بن جاتی ہیں. اب اس ایک نیکی 10 کے برابر ہے. اب مہینہ رمضان کا ہے، کس کا مہینہ ہے؟ رمضان کا ہے. اب 10 نہیں ہے، اب 1 کے بدلے میں 70 ہے. کتنا ہے؟ 1 کے بدلے میں 70 ہے. اب 70 کو 2.3 ملین سے آپ ملٹیپل کریں، اندازہ کریں کہ کتنی نیکیاں اللہ فقط کلام اللہ کی تلاوت سے اور اس کی سماعت سے عطا فرماتا ہے. یعنی اگر ہم اللہ کے کلام کو خوشی کے ساتھ سماعت کریں گے تو 1 گھنٹہ ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے نماز تراویح جو ہمارے لیے ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور 1400 سال سے امت کا اس پر اجماع ہے کہ رمضان شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ یہ ایکسٹرا عبادت کرتا ہے، ورنہ عشاء کی نماز فرض اور واجب اور سنتوں پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ 20 رکعت نماز جو قیام اللیل میں اللہ تبارک اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے ملی، اس کی بہاریں اور اس کی برکتیں کچھ الگ ہیں. اب آپ دیکھیں گے اس ماہ مبارک میں 11 مہینے آدمی نے گزارے، لیکن اب آپ کل اب گھر دیکھیے گا، ابھی سحری اور اس کے بعد افطار دیکھیے گا، وہ گھر جہاں 1 سال تک فروٹ نہیں آتا ہے کل ان کے دسترخوان پہ رکھا ہوگا. دودھ کے شربت ہوں گے، ٹھنڈے شربت ہوں گے، جوس رکھے ہوں گے. یہ ساری نعمتیں نہ رمضان کے بعد ملتی ہے نہ رمضان سے پہلے. جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اور بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غذا کا انتظام فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے اگر روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے. مسجدوں میں دسترخوان لگتے ہیں، کسی کے گھر میں نہ ملے تو مسجدوں میں لوگ پڑوس سے بنا کر کے بھیجتے ہیں. وہ جو آدمی اپنے گھر نہ کھا سکے وہ مسجد کے دسترخوان پہ کھاتا ہے یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کھاتا ہے. کیا کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا اجر ہے. ایک لمحہ، ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور پورے دن میں اب سے لے کے شام تک جتنے گناہگاروں کو اکٹھا کیلکولیٹ کریں، اگزامپل اگر صبح 1 گھڑی میں 1 لاکھ 1 کروڑ، کوئی اس کی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں لامحدود ہے، اس کی رحمتیں لامحدود ہے. اب جتنا پورے 24 گھنٹے میں اللہ معاف کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب افطار کا وقت آتا ہے تو 24 گھنٹے میں جتنے کیے ان سب کے برابر اکیلے افطار کے وقت میں اللہ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب تم پورے دن کا روزہ رکھو، افطار کا وقت ہو، دسترخوان پہ بیٹھو اور الگ الگ میوائے کھانے تمہارے سامنے ہو تو اس وقت استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے وقت میں تم درود پڑھو اور درود پڑھ کر کے دعا کرو. جو دعا کرو گے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں جو بندہ جائز مانگتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ عطا فرما دیتا ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. یہ مجھے معلوم ہے کہ آج ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اس کا آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے اس کا علم ہے کہ آج آپ زیادہ تھک گئے،
پہلا روزہ ہے، پہلی تراویح ہے، میں کوئی زیادہ لمبا کوٹ لے کے نہیں جاؤں گا کہ آپ بھی بھاگ جائیں، اس لیے کہ مجھے ان باتوں کا خوب احساس رہتا ہے کیونکہ میرا کام ہی یہ ہے۔ تو میں آپ اتنے بھی پریشان نہ ہو کہ جیسے ایک مولانا نے شعبان کے مہینے میں تقریر کر دی، مولانا اچھے تھے، کسی گاؤں میں تقریر کر دی بہت جوش میں، انہوں نے کہا رمضان آنے والا، بہت برکتوں والا، یہ سب ثواب کی حدیثیں سنا دی۔ اب ایک آدمی تھا بیچارے نے زندگی میں کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، انہوں نے کہا یار بہت ثواب ہے، لاؤ روزہ رکھ کے دیکھیں، انہوں نے پہلی مرتبہ روزہ رکھ لیا۔ اب پہلی مرتبہ روزہ رکھتے اتفاق سے روزہ پڑ گیا، دسمبر میں جنوری میں گرمی کے دن تھے، اپنے سحری کھا کے جب جیسے 12 بجے تو بیچارہ ٹول گیا، ہونٹ سوکھ گئے، منہ خشک ہو گیا، ہم نے کہا کہاں جانا وقت نہ گئی ہے، روزہ رکھ لیا۔ اب وہ کوئی اسے راستے میں نا شاعروں کی بستی تھی، کوئی شاعر صاحب اسے مل گئے، انہوں نے کہا خیریت سے ہے، بڑے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، آنکھیں پتلی پتلی ہو گئے ہیں، گالوں میں گڈھے ہو گئے، بڑا معاملہ خراب ہے، کیا بات ہے؟ تو شاعر صاحب نے کچھ شعر لکھے تھے، انہوں نے کہا آپ کچھ سننا پسند کریں گے؟ وہ سیدھے دل بولا حضرت اگر ہمیں کوئی مغرب کی اذان سنا دیتا تو بڑا اچھا کام ہو جاتا، کوئی اور چیز نہ سنائے، ہمیں مغرب کی اذان سنا دی جائے تو بڑا کام ہوگا۔ تو آپ اتنے پریشان نہ ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے کنٹینیو، چونکہ پورا درس کرنا ہے۔ تو قرآن کی اپنی عظمتیں ہیں، رمضان کی اپنی عظمتیں ہیں، نماز تراویح کی اپنی عظمتیں ہیں۔ ابھی آپ جائیں گے اور تصور کر کے سوئیں گے، سحری کھانا ہے اور پھر اس کے بعد نماز فجر پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ یہاں سے جا کر کے تراویح پڑھ کے سوگا، جتنی دیر یہ سوگا سحری کے انتظار میں، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ سوئے گا آرام سے، کھراٹے نکالے گا اور ادھر اعمال میں نیکیوں کا اضافہ۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ رمضان کی برکت کی وجہ سے، نماز تراویح کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے، اور یہ رمضان آیا اگر کوئی ہلکا پھلکا بیمار بھی ہو اللہ اسے شفا عطا فرما دے اپنی رحمت سے، اور اگر کوئی ایسے مایوس ہو گئے کہ بیمار زیادہ ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، تاکہ معلوم نہیں لاسٹ ایئر بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھے، اب کچھ لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، کیا معلوم کہ ہماری زندگی کا آخری روزہ ہو۔ اے اللہ اس روزے کو مکمل فرما دے، اور اس روزے کے ختم ہونے سے پہلے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔